کرنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ بھئی چاند کی خبر کیسے ہے، تو چاند دہلی میں نظر آیا ہے، روہنی کے علاقے میں، اور دوسرے کئی علاقوں کے اندر امارت شریعہ جو ہے اس نے اعلان کیا ابھی، اور اس کے مطابق ہی ہم نے اعلان کیا، ایک بات۔ دوسرے آپ کا سوال ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے تعلق سے، تو زکوٰۃ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کسی طرح کا کوئی لاک ڈاؤن ہو یا کوئی بھی، یہ معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہی ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی ہو، جب آپ کو سال ہو جائے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہمارے یہاں جو اکثر دی جاتی ہے، اس کا اصول یہ ہے، جو اسلامی اصول ہے، کہ یہ زکوٰۃ اجتماعیت کے ساتھ جمع ہو، اور اس کا ایک بیت المال ہو، اور اس بیت المال سے ان 8 مدعو کے اندر اس کو خرچ کیا جائے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مد ہیں، جس میں سے ایک مد مدارس کا بھی ہے۔ اس مدارس کے جو سفرا حضرات آتے تھے، اور وہ اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے مدارسوں سے، پورے ہندوستان سے بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے، جیسے دہلی ہے، بمبئی ہے، اور گجرات ہے۔ اب وہ نہیں آ سکتے اس لاک ڈاؤن کے اندر، تو اب تک تو وہ آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی خدمت میں جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان کے فون نمبر لیں، ان کے اکاؤنٹ نمبر لیں، اور ان کو اپنی وہ رقم دیں جو آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اس لیے کہ یہ دین کا کام ہے۔ ایک تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے زکوٰۃ، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، ان کا جو خرچ چلتا ہے وہ اسی پر انحصار کرتا ہے، اور یہ اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر جو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ان کے اوپر فرق پڑے گا، تو لہذا ہمیں ان مدارسوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے جن کو ہم دیتے تھے ہمیشہ، یا جن بیت المالوں میں ہم جمع کراتے تھے، تو ہمیں ان میں جمع کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم کے افراد جو متمول حضرات ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ ہمیں نبی کریم میں جماعت اسلامی کے بیت المال میں بھی رسید کٹواتے تھے، تو ان کو چاہیے، اب ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم وہ خود آئیں، یہ ضروری ہے، اور مدارسوں کے تعلق سے ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ نے مدارس کے تحت اپنے بات رکھی۔ ہمارے آس پڑوس میں بھی ایسے بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں جن کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے پریوار کے ساتھ ساتھ وہ بہت مشکل سے گزارا کر پا رہے ہیں۔ پچھلا 1 مہینہ لاک ڈاؤن میں گزر رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ کما کر جو چاول، آٹا، اناج اکٹھا کرتے تھے، آج ان کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ تو کیا یہ جو پیسہ ہے جو زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا، اس کو ہم کس روپ میں ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا یہ کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ مد بتائے گئے ہیں 8، ان میں سب سے پہلے یہی لوگ ہیں، فقراء اور مساکین۔ یہ جو ہے اس زکوٰۃ کے مد کا سب سے پہلا حق انہی کا ہے، تو ہمیں اس زکوٰۃ کو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اس کے مستحق ہیں، جن کو اس لاک ڈاؤن کے اندر نہ خرچ کے ہوا نہ کھانے کو ہے، تو ان کو ہمیں دینا چاہیے، اور زکوٰۃ میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے نہیں، بلکہ ان کا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلا مد یہی ہے دونوں کا۔ تو ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو ہمارا جو ایک تنظیم ہے یہ، اور یہ اسلام کو جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی اور ان کو اس کی دعوت بھی پیش کرتی ہے، تو انہوں نے جو اس لاک ڈاؤن کے اندر جو کام انجام دیا ہے، انہوں نے تقریباً 15 کروڑ روپے کا اب تک راشن لوگوں کو پہنچا دیا۔ اس نبی کریم کے اندر بھی ہم 24 تاریخ سے تقسیم کر رہے ہیں، اور آج تک ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم اس کو کریں گے۔ اور یہ وہی چیز ہے جو جماعت اسلامی اور ان کے جنہیں کہنا چاہیے متفق حضرات اور ان کے کارکن اپنی زکوٰۃ اور اپنی امداد اور اپنی اعانتیں اور اپنی شادی اور بیاہ اور تمام خوشیوں کے اندر جو فضول خرچی ہوتی ہے، اس کو روک کر جماعت کے بیت المال میں جمع کرتے ہیں، تاکہ ایسے ہی موقع پر کام آنا چاہیے، اور یہی اسلام ہمیں سبق دیتا ہے۔ حافظ مجید صاحب، جس علاقے کے مسجد کے آپ امام ہیں، بڑی مسجد ہے یہ اس علاقے میں، دلی کا نبی کریم کا علاقہ، یہ تکیے والی مسجد ہے پرانی پولیس چوکی کے نزدیک۔ آپ کے علاقے میں پرواسی بہت سارے لوگ ہیں، اس کے لیے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو مطلب حیثیت مند لوگ ہیں ان کی کیسے وہ مدد کریں؟ بھئی، میں نبی کریم کے تمام افراد سے، اور میری بات آپ کے چینل کے ذریعے سے جن تک پہنچ رہی ہے، میں ان سب کو یہ کہوں گا
کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی گلی میں رہتے ہیں یا آپ کا جو علاقہ ہے اس میں ایک تنظیم بنائیے اور اس تنظیم کو بنا کر سروے کیجئے. جو غریبہ حضرات ہیں جو اس وقت غریب نہیں تھے وہ لیکن اس وقت حالات کے مطابق وہ ضرورت مند ہیں, تو ان کی ایک لسٹ بنائیے. ان کو جو ہے رمضان المبارک کے اندر کم از کم اتنا ان کے لیے کر دیا جائے تاکہ وہ روزہ جو ہے صحیح معنوں پر نہ رکھ سکیں. تو لاک ڈاؤن کی جو پالن کے لیے کیونکہ رمضان کا موقع ہے, شام میں لوگ عموماً پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو شام میں لوگ خریداری کرنے کے لیے نکلتے تھے, بہت بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی اور جو رونق دکھتا تھا اس نبی کریم میں. کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ لاک ڈاؤن کو کیسے سفل کرتے ہوئے لوگوں کو احتیاط برتنا ہے, پھلوں کی خریداری بھی کرنی ہے یا رمضان سے متعلق چیزیں بھی خریدنی ہے, تو کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلی تو اپیل یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی اپنے بیان میں بھی بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے جو ہے دوری بنانا بہت ضروری ہے, دور رہنا ضروری ہے. تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں رہے اور ضرورت کا سامان اگر لینے کے لیے آئے تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے آپ کو جو ہے ان تمام چیزوں سے جیسے ماسک ہے وہ لگائے رہے. بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں اپنے دستانے بھی پہنے اور اس کا لباس مکمل طور پر اس کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور جس دکان پر یا جس ریڑھی پر وہ سامان لینے جا رہا ہے وہاں پر اگر گراہک کھڑے ہوئے ہیں تو کم از کم 1 میٹر کی دوری بنا کر وہ وہاں پر سامان لے. یہ اور اس کے لیے جو اوقات ہیں جیسا کہ صبح کو 10 بجے 10:30 بجے تک 11 بجے تک رکھا ہے تو اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی موقع پر خریدیے جو بھی آپ کو خریدنا ہے. ویسے میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے علاقے کے SHO صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ صبح کی بجائے وہ شام کو ایک وقت رکھ دیں 4 بجے سے اور 6 بجے تک کا, تو زیادہ بہتر رہے گا. تو بہت بہت شکریہ. حافظ مطلوب صاحب تھے ہمارے ساتھ, نبی کریم کے امام ہیں اور کافی لوگ ایڈمائر کرتے ہیں, بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے. اور مسجد کا پریدرشیہ دکھاؤں تو اتنے بڑے اعلان میں بھی یہاں پر بھیڑ بالکل اکٹھا نہیں کی گئی ہے. جو یہاں پر بھارت میں لاک ڈاؤن کو جو سفل کرنے کی بات چلائی جا رہی ہے بالکل فالو کر رہے ہیں. اور اس طرح کی جو اپیل ہوتی تھی یا چاند دکھا اس طرح کی باتوں میں لوگ بہت مسجدوں میں آتے تھے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے گراؤنڈ رپورٹ. یہاں پر صرف اور صرف ایک امام صاحب بالکل نماز پڑھاتے ہیں اور یہ ہمارے مؤذن صاحب ہیں, یہ اذان دیتے ہیں 5 وقت کا. آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے کہ کچھ ہے عوام کے لیے؟ ہمارے امام صاحب تو انہوں نے ہم نے سیدھے ڈائریکٹلی بات کی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نبی کریم کی بڑی مسجد ہے اور جو بہت سارے چینلز جو دکھا رہے ہیں نا آپ کو کہ مسجدوں میں بھیڑ اکٹھا کی جا رہی ہے, تو یہ گراؤنڈ رپورٹ ہے. یہ دلی کا نبی کریم بہت سنکھیک علاقہ ہے, یہاں پر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن پردھان منتری کی جو اپیل ہے وہ اپیل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے چاند دیکھنے جیسے جو اپیل کو سننے کے لیے لوگ مسجدوں میں اکٹھا ہوتے تھے, لیکن آج ان کا جو پرمیشن ہے اس کو فالو کرنے کے لیے یہاں پر بالکل لوگ یہاں پر نہیں ہیں اور لاک ڈاؤن کو سفل کر رہے ہیں. تحسین بھی آپ سبھی سے یہی اپیل کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور دوسری اور ہمیں جیسے ہم نے امام صاحب سے بات کی کہ اگر ہم جو حیثیت مند لوگ ہیں, جو بھی حیثیت مند ہے, جتنا بھی ہو سکے مدارس کو جو ہم چندہ جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے, جو بھی چیزیں دیتے تھے وہ ہمیں جاری رکھنا ہے, چاہے اکاؤنٹ کے مادھیم سے ہو. یہ ان کے مدارسوں کے اکاؤنٹ نمبرز بھی ہوتے ہیں, اس کے دھیان رکھتے ہوئے, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ یہی کہا ہے, علماء اکرام ہے بالکل یہ اسلامی باتوں سے بالکل جو ان کے وابستہ ہیں وہ چیز یہ ضرور کہیں ہیں کہ اگر کاروبار بند ہے, 1 مہینے سے کاروبار بند ہے یا کچھ دنوں سے بند ہے, تو یہاں پر زکوٰۃ معاف نہیں ہے. تو ہم سبھی کو سمجھنا ہوگا. حافظ مطلوب صاحب نے 8 ایسے لوگوں کا ذکر کیا, ان میں سے ہمارے آس پڑوس کے لوگ بھی ہیں, مدارس بھی ہیں, کیسے اس کے لیے اپنا کتنا مدد کرنا ہے, پہنچانا ہے اکاؤنٹ نمبر کے مادھیم سے, لاک ڈاؤن کی سختی کا دھیان رکھتے ہوئے. تو اگر آپ مدد اور اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک بار نشچے کیجئے, پرن کیجئے کہ کیسے ہم ان سبھی لوگوں کی مدد کریں اس پاک مہینے میں بھی, کیسے ان لوگوں کے ہماری مدد سے آپ کی مدد سے ان لوگوں تک بھی یہ مدد پہنچے کہ کیسے ان کے گھروں میں بھی رمضان کے روزے کھولے جائیں تو صحیح طریقے سے وہاں پر ان کو بالکل جو روزہ افطار کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ملے. اس کے علاوہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہر علاقے میں رہتے ہیں, جین پارسی بھائی, اس کے لیے بھی حافظ مطلوب صاحب نے سیدھے یہی کہا
کہ ہمیں اس مہینے بالکل جو ہماری جو نقدی ہے اس کے انوسار جو جتنا پرسنٹ جو اسلام میں کہا گیا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1-1.5 مہینے سے کام نہیں چل رہا ہے تو ہم نہیں نکالیں گے, جو کہ غلط ہے. آپ بھی جتنا بھی آپ کے پاس کیش ہے اور جو اسلامک رول کے حساب سے جو پیسہ نکالنا چاہیے اس سے زیادہ نکالنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ یہ وہ وقت ہے انسانیت کو بچانے کا. اس بات کی بالکل تصدیق حافظ مطلوب صاحب نے بھی کی. SHO نبی کریم پولیس اسٹیشن سے بھی انہوں نے ہمارے چینل کے مادھیم سے اپیل کیا ہے کہ جو شام کے وقت 4 سے 6 ریلیکسیشن دیا جائے, اور لوگوں سے بھی اپیل کیا گیا ہے کہ آپ رمضان کو یہ نہ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہے, اس کو فالو کرنا ہے. سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے اس کو کیسے دھیان میں رکھ کر ہمیں اس پاک مہینے میں ہندوستان میں لاک ڈاؤن جو ہے جس پرکار سے کرونا وائرس کی جو چیزیں چل رہی ہیں یہاں, اس کو کیسے ختم کیا جائے, ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے. یہ ساری بات کا ذکر حافظ مطلوب صاحب نے کہا. بہت زیادہ اس علاقے میں ایڈمائر کرتے ہیں حافظ مطلوب صاحب کو, اور علاقے کے اور بھی مسجدوں کے دوارا اماموں کے دوارا یہ اپیل کی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کی سختی کا پالن کرے اور جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں. فی الحال مجھے یعنی تحسین یعنی نشپکش نربھیک بے باک کو اس خاص ایپیسوڈ میں یہیں اجازت دیجیے. بھرسا نیوز کے اس چینل کو آپ یوٹیوب پر جا کر لائک شیئر اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. نشپکش نربھیک بے باک کے ساتھ بنے رہی بھرسا نیوز کے ساتھ. جے ہند.